NCOC का बड़ा फैसला। PSL मैचेस में 50% शायकीन को आज स्टेडियम आने की इजाजत। प्ले ऑफ मैचेस में स्टेडियम की गुंजाइश के मुताबिक शायकीन को आने की इजाजत होगी। कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। NCOC का 15 मार्च से शादियों की इंडोर तकरीबात की इजाजत का फैसला। मज़ारात और सिनेमा घर भी खोल दिए जाएंगे। कारोबारी सरगर्मियों पाक की बंदिश का दौरानिया भी खत्म। 50% अमले के घरों से काम करने की शर्त भी वापस। जरूरत पड़ने पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया जाएगा। PSL में बड़े हदफ के कामयाब ताक़ुब का सिलसिला जारी। कराची किंग्स के 196 रन्स के बड़े हदफ को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया। शर्जील खान की सेंचुरी, रायगां, बाबर आजम के 62 रन्स भी जाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के एलेक्स हेल्स, इफ्तिखार और तलत की धुआंधार इनिंग्स। शानदार बैटिंग पर एलेक्स हेल्स मैन ऑफ द मैच करार। सुप्रीम कोर्ट ओपन बैलेट रेफरेंस में पार्टी ना बने। आईनी तरमीम पार्लियामेंट का हक है। मरियम नवाज का कहना है इससे इमरान खान की डूबती कश्ती को सहारा मिलेगा। अदालत ने हुकूमत को रिलीफ दिया तो अवाम इसे मोतसिबाना फैसला समझेंगे। मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि डस्का इलेक्शन में धांधली में वजीर आजम के मातहत इदारे, IB और एजेंसियों के लोग मुलव्वस थे। खुद एतराफ कर लें वरना बेनकाब कर दूंगी। 20 पोलिंग स्टेशन नहीं, पूरे डस्का का इलेक्शन दोबारा होगा। इतने नालायक और नाअहल हैं कि धांधली भी ठीक से ना कर सके। हमजा शहबाज और नून लीग के साथ जो किया गया उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। अदारों को तनाज़ा बना के मोदी के साथ रिश्तेदारी निभाने की कोशिश करती हैं। अभी तक उस सदमे की कौमे की कैफियत से बाहर नहीं आ रही। कौमी सलामती के इदारों को इलेक्शन से जोड़ने की कोशिश की गई। ये सियासत के नशे में इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं। मरियम नवाज मोदी के साथ रिश्तेदारी को निभाने की भरपूर कोशिश करती हैं। फिरदौस आशिकावान का रद्द अमल। कहा वजीराबाद में जीते तो शफाफ इलेक्शन, डस्का में हारे तो धांधली का इल्जाम। इमरान खान ने एक यॉर्कर मारकर धांधली लीग के बयानिए को क्लीन बोल्ड कर दिया। शहबाज गिल ने कहा जीत की भड़कें और धांधली का रोना एक साथ जारी है। मलिका जालसाजी जुर्रत दिखाएं, 20 पोलिंग स्टेशन वाली दरख्वास्त पर कार बंद रहें। हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। जायद असासों के केस में दरखास्त जमानत मंजूर। हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल्स केस में भी जमानत मंजूर हो चुकी है। हमजा शहबाज की जमानत के बाद पंजाब में सियासी हलचल। सेनेट इलेक्शन से पहले अपोजिशन लीडर लीगी MPs की कमान संभालने को तैयार। हमजा की वापसी से मरियम की पंजाब में सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, सवालात उठने लगे। फिरदौस आशिकावान कहती हैं नून लीग में टकराव होने जा रहा है। मरियम और हमजा के दरमियान मैच शुरू होने वाला है। अगर कानून में तब्दीली लेकर आना है या आईन में तब्दीली लेकर आना है, वो पार्लियामान ही वो जगह है जहां कानून साजी हो सकती है। इलेक्शन का तरीका आईनी और पार्लिमानी अंदाज से ही तब्दील किया जा सकता है। गैर जमहूरी एक्ट लाएंगे ना उसकी हिमायत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। कहा चाहते हैं हुकूमत जमहूरी तरीके से तब्दील हो। इमरान खान की तरह नैब और जहाज के इस्तेमाल का तरीका नहीं अपनाएंगे। बज़ाहिर इदारे सेनेट इलेक्शन में अब तक गैर जानिबदार हैं। कम तादाद के बावजूद हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में जमहूरियत की जीत होगी। हथकंडों से खौफजदा नहीं, चाहते हैं इदारे बाइख्तियार हों। आईन कहता है खुफिया वोटिंग होगी तो होगी, बात खत्म। ओपन बैलेट से मुतालिक रेफरेंस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं फैसला पार्लियामेंट करेगी। वोटिंग के लिए क्या तरीकाकार अपनाना है, कितनी सीक्रेसी होनी चाहिए, ये फैसला पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामान का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे। जो पूछा गया है हम उस पर राय जरूर देंगे। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ने दलाइल में कहा अदालती राय से सियासी तनाज़ा जन्म ले सकता है। अदालत राय देने से इज्तिनाब करे। एहसानुल्लाह एहसान का फरार, कटहरे में आ गए जिम्मेदार। एहसानुल्लाह एहसान का फरार एक बहुत संगीन मामला था। जिम्मेदार फौजियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा केच में हजारा कारकुनों के कत्ल से मुताल्लिक अहम गिरफ्तारियां हुई हैं।
لاپتہ افراد کا معاملہ بھی بہت جلد حل ہو جائے گا۔ ترجمان پاک فوج نے واضح کیا، طالبان کابل پر قابض ہوئے تو پاکستان حمایت نہیں کرے گا۔ اب 90 کی دہائی والا افغانستان نہیں، پاکستان بھی بدل چکا ہے۔ افغانستان میں امن چاہتے ہیں، پاکستان میں شدت پسندوں کی مدد افغانستان سے کی جا رہی ہے۔ بھارت ان تنظیموں کو اسلحہ اور نئی ٹیکنالوجی سے لیس کر رہا ہے۔ افغان انٹیلیجنس یہ جانتی ہے۔ ایران سرحد پر باڑ لگانے کا معاملہ باہمی طور پر حل کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں موجود پاکستانی ٹریننگ سینٹرز کا یمن تنازع سے کوئی تعلق نہیں۔ When I came into politics, my party never got one seat. We were wiped out. I became the butt of all jokes in the political circles. And I must say I was very naive politically. سیاست میں ناکامی پر 14 سال تک میرا مذاق اڑایا گیا۔ ایک بھی سیٹ نہ جیتی تو لوگوں نے کہا اب اس کی سیاست ختم ہو چکی۔ وزیر اعظم کا کولمبو میں سری لنکن وزارت کھیل کے زہرانے سے خطاب۔ کہا انسان کو شکست اسی وقت ہوتی ہے جب وہ ہمت ہار جاتا ہے، غلطیوں سے سیکھنے والا ہی چیمپئن بنتا ہے۔ سری لنکن کرکٹرز نے عمران خان کو خراج تحسین پیش کیا۔ بولے عمران خان نے ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا، وہ لوگوں کے لیے قابل تقلید مثال ہیں۔ اکثر دیکھا ہے شہباز شریف صاحب عدالت میں آتے ہیں تو ایاز صادق صاحب موجود بھی ہوتے ہیں، ہمارے رپورٹر بتاتے ہیں کہ اکثر ایاز صادق پہ فون پہ وہ کس سے بات کرتے ہیں۔ کون سی اہم شخصیات ہیں جن سے وہ اس دوران عدالت میں ایاز صادق کے فون سے بات کرتے ہیں؟ آپ سے نیوز پتہ چل رہی کہ ایاز صادق فون لے کے آتے ہیں اور وہ فون پر بات کرتے ہیں، مجھے میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ کی ملاقات کی خبر بھی ہمارے پروگرام سے ہی پتہ لگی تھی۔ پروگرام پاور پلے میں محمد زبیر سے ارشد شریف کا سوال۔ شہباز شریف عدالت میں ایاز صادق کے فون پر اکثر باتیں کرتے ہیں، شہباز شریف فون پر کن اہم شخصیات سے بات کرتے ہیں؟ محمد زبیر نے جواب دیا، مجھے آپ سے پتہ چلا ایاز صادق کے فون پر شہباز شریف باتیں کرتے ہیں۔ ارشد شریف بولے آپ کی ملاقات کی خبر بھی ہمارے پروگرام سے ہی پتہ چلی تھی۔ وزیر اعظم چٹان کی طرح کھڑے ہیں، خرید و فروخت کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا ہے پی ٹی ایم چاہتی ہے پاکستانی سیاست میں لوگوں کے ضمیر خریدنے کا نظام چلتا رہے۔ یہ اندھیری قوتوں کے نمائندے ہیں، تاریخ ان سے جواب لے گی۔ امید ہے سپریم کورٹ سے فیصلہ حق پر آئے گا۔ ایم پی ایز ویڈیو اسکینڈل، فوٹیج میں نظر آنے والے اراکین اسمبلی کو نوٹس جاری، 7 دن میں کمیٹی میں پیش ہو کر موقف دیں۔ کم ووٹوں کے باوجود منتخب سینیٹرز بھی طلب، ووٹ نہ ہونے کے باوجود کیسے منتخب ہوئے؟ سینیٹر وضاحت کریں، خریداری میں ملوث تو نہیں؟ ملک ہر طرح سے زوال کی جانب گامزن ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ نون لیگی رہنما شاہد کاکان عباسی کہتے ہیں ووٹ کو عزت دینے کا مقصد آئین کے تحت ملک چلانا ہے، اگر الیکشن چوری ہوگا تو گیس بجلی سب مہنگی ہوگی۔ سستی بجلی کے لیے عمران خان حکومت کی ایک اور کامیابی، 250 میگا واٹ سالانہ بجلی پیداوار کے 4 سولر منصوبوں پر کام شروع کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب کہتے ہیں الحمدللہ ملکی وسائل سے بجلی پیداوار کا اہم سنگ میل عبور ہو گیا۔ ایک سولر پروجیکٹ میں بجلی کی قیمت 3 روپے 73 پیسے فی یونٹ ہے، بقیہ 3 پروجیکٹس میں بجلی کی قیمت 3 روپے 66 پیسے فی یونٹ ہوگی۔ 4 سولر منصوبوں میں $148 ملین سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ The way forward for the subcontinent is for us to resolve our differences through dialogue and diffuse the tension. Difference is only one. It's the Kashmir issue. All we want is it to be resolved according to the United Nations Security Council resolution. یورپی یونین کی طرز پر خطے میں تجارتی تعلقات استوار کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا جنوب ایشیائی ممالک کو پیغام، کہا بھارت سے واحد اختلاف کشمیر پر ہے جو صرف بات چیت سے حل ہو سکتا ہے۔ سری لنکا میں ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب میں کہا سری لنکا اور پاکستان دہشت گردی کا شکار رہے، سیاحت اور سرمایہ کاری باہمی تجارت سے بحال ہو سکتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی سری لنکن صدر سے بھی ملاقات، 2 روزہ دورے کے بعد وزیر اعظم عمران خان وطن واپس پہنچ گئے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا UAE کا دورہ، ہم منصب لیفٹیننٹ جنرل حماد محمد ثانی سے ملاقات،
باہمی دلچسپی، سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی امور پر بات چیت۔ کشمیر اور افغانستان کے تناظر میں علاقائی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں باہمی فوجی رابطوں کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ جنرل ندیم رضا کا ابوظہبی میں عالمی دفاعی نمائش میں پاکستانی اداروں کے سٹالز کا دورہ۔ نریندر مودی کے مقبوضہ کشمیر کے دورے پر حریت رہنماؤں کا یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ مقبوضہ وادی میں ہڑتال کی کال دے دی، سیاہ پرچم لہرا دیے گئے۔ مختلف علاقوں میں مودی قاتل اور دہشت گرد کے پوسٹرز آویزاں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ حلیم عادل شیخ آج اس اجلاس میں شرکت کر سکیں گے۔ کتے کے کاٹنے کا واقعہ پیش آیا تو ایم پی اے معطل کیا جائے گا، سینٹ الیکشن میں ووٹ بھی نہیں دے سکے گا۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کے ریمارکس، کیس کی سماعت میں کہا عوام کا تحفظ ایم پی ایز کا فرض ہے۔ سیالکوٹ میں شادی پر نمود و نمائش، باراتیوں نے جہاز سے پھولوں اور نوٹوں کی برسات کر دی، روپے ہی نہیں ڈالرز بھی لٹائے۔ ڈھول کی تھاپ پر دولہا کے دوستوں نے بھنگڑے ڈالے، عربی لباس میں ملبوس بینڈ کی بھی پرفارمنس۔ پی ایس ایل سیزن 6 کا گگلی چیلنج، حسن علی نے بہترین ڈانس دکھاتے ہوئے چیلنج پورا کر دیا۔ فرز گیل نے گگلی چیلنج چلایا، راشد خان نے آگے بڑھایا۔ کھلاڑیوں کا گگلی ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ یہ میں ہوں، یہ کراچی کنگز کی ٹیم ہے اور ہم پانی ڈال رہے ہیں۔ بایو سیکیور ببل میں اب کراچی کنگز کے کھلاڑی بور نہیں ہوتے۔ کنگز کیفے میں شیروں کے لیے ہے تفریح کا سارا سامان، ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کی خوب موج مستی۔ سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کیرم کوچ بن گئے، ذیشان اشرف نے والٹن کو چیس کی چال میں پھنسایا، عامر نے ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ خوب پارٹی کی۔ السلام علیکم کراچی کنگز۔ ترک اداکاروں کی پی ایس ایل میں دلچسپی، مشہور ترک کردار عبد الرحمان غازی کراچی کنگز کے فین نکلے۔ جلال آل نے کراچی کنگز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ خاکسار کو آپ اوکاڑے کا سپائڈر مین بھی کہہ سکتے ہیں۔ جوش دیوانوں کا، پی ایس ایل کے پروانوں کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش میں اداکارہ بشرا انصاری اور اسماء عباس بنی مہمان، کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا، راشد لطیف اور تنویر احمد کا ماہرانہ تجزیہ، شفاعت نے بکھیرے قہقہے، ننھے احمد شاہ کی دلچسپ باتوں سے شائقین محظوظ۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,10,994 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونا 9,516 روپے 1 پیسے کا ہو گیا۔ 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 51 پیسے ہے۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ میں ہوں صدف عبد الجبار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیل اس بریک کے بعد۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.